حضرت علی نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلیں تو زلزلے ہی نہ آئیں۔ جب آپ کسی سے 1 منٹ کے لیے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا 60 سیکنڈ کا سکون برباد کر دیا۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے، مرد نگاہ نیچی کر کے چلے تاکہ پتہ ہو کوئی عام نہیں، نبی پاک کا امتی ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیل نہیں پیش کر سکتی، اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے، آپ کے غصے کا برا نہیں منا رہا، تو یقین مانیے آپ بہت خوش نصیب ہو۔ تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ غرور کرنا چھوڑ دیں اور جھکنا سیکھ لیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو عاجزی بہت پسند ہے۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیے، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہی پہچان کے آگے چل دیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ دنیا کی سب سے بور چیز شریف عورت ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم لوگ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی بہتر ہے، تاہم اگر تم چھپ کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ جہاں محبت راج کرتی ہے وہاں ناممکن کا وجود نہیں ہوتا۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ منافقت منہ کی باس کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ مشکل میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ وقت گزارنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی خامیوں کو مانتے نہیں وہ منہ کی کھاتے ہیں، اور جو اپنے انسان اندر جھانک سکتا ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ عورت کو سورج کی مانند ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں جھک جائیں۔ گھٹن اور تلخ سچویشن میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا حلول ضائع کر دیتے ہیں۔ کسی نااہل مرد کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی قابل اور ذمہ دار شخص کی دوسری بیوی بن جاؤ۔ محبت کا شروعاتی دنوں میں ایک دوسرے کا ایسے ہی خیال رکھا جاتا ہے جیسے پرائیویٹ ہسپتال والے مریض کا رکھتے ہیں۔ اپنے اندر تم اتنی ہمت پیدا کر دو کہ آج تم جن کے لیے ایک مذاق ہو، کل انہی کے لیے مثال بن جاؤ۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہو تو اس کو 2 میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے، یا شادی کر لے یا طلاق دے دے۔ کسی کو چاہنا ایک خوبصورت احساس ہے، لیکن مسلسل کسی ایک شخص کو چاہے جانا اس ایک شخص کو کتنا متبر کر دیتا ہے۔
بانو قدسیہ کہتی تھیں کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی اور ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ چپ چاپ ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ محبت کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ ایک عورت کے آنسو تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ جو مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے وہ عورت کو کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی نے فرمایا، سورۃ رحمان پڑھا کرو، یہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کانٹے دار جھاڑی کی مثال ہے، جس کا دل جتنا زیادہ دنیا میں اٹکا رہتا ہے اس کی روح اتنی ہی مشکل سے نکل پاتی ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ وار دنیا، اچھائی کے پیچھے کوئی نہیں جاتا، برائی کے پیچھے سبھی بھاگتے ہیں۔ شراب بیچنے والا کہیں نہیں جاتا، دودھ بیچنے والے کو گلی گلی جانا پڑتا ہے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جس سے گھر کا رزق ختم ہو جاتا ہے، مفلسی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ پہلا کام، گھر میں میاں بیوی کا آپس میں لڑنا۔ جس گھر میں میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں اس گھر سے اللہ پاک کی رحمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا کام، جس گھر میں صبح ہونے کے بعد بھی دیر تک سونے کا رواج ہوتا ہے اس گھر سے رحمت، برکت اور سکون کے فرشتے دور رہتے ہیں، اس لیے وہ گھر مفلسی اور پریشانی میں گرفتار ہونے لگتا ہے۔ تیسرا کام، جس گھر میں لوگ اپنے رشتہ داروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے حق ادا نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، تو یہ ایسا بدترین عمل ہے جس سے اللہ پاک کے وہ فرشتے جو اللہ پاک کا نور، رحمت اور برکت لے کر زمین پر اترتے ہیں وہ اس گھر کا رخ نہیں کرتے، لہٰذا وہ گھر بھی مفلسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جس مرد کو تم سے صرف جسمانی محبت ہوگی وہ بار بار یہ بات بولتا ہے، تم سے ملنا ہے، پہلے مل لو پھر شادی کرتے ہیں،